अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद काजी और आप देख रहे हैं साया पॉडकास्ट 2.0। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कारसाज की दुल्हन के बारे में। वो क्या वाकया था, क्या हकीकत थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल पे हमारी ये वीडियो मौजूद है। आप उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, अक्सर हमने सुना है कि कहा जाता है कि रात के वक्त कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। जब आप वहां पे जाते हैं या अगर आप किसी से जिक्र करते हैं कब्रिस्तान रात के वक्त जाने का, तो आमतौर पे हर किसी के मुंह से आपको यही सुनने को मिलेगा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि कब्रिस्तान जगह ही ऐसी है, क्योंकि जहाँ पे एक आम इंसान भी जब जाता है तो उसको एक अजीब सी वहशत महसूस होती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जो कि आसेब ज़दा कहलाई जाती हैं। ऐसी बहुत से मराकज़ हैं, ऐसी बहुत से हाईवेज हैं, मकानात हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कई स्कूल हैं, ऐसी कई गैर आबाद जगह हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये वो जगह आसेब ज़दा हैं, जिनको आम जुबान में कहते हैं कि ये जगह बहुत ज़्यादा भारी है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा होता है। इसी तरह हमारे रावलपिंडी में एक बहुत ही मशहूर कब्रिस्तान है जिसको गोरा कब्रिस्तान भी कहते हैं। इस कब्रिस्तान के साथ नाजरीन बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कि हमें आए दिन बहुत से लोगों से हमें सुनने को मिलते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन जब हम उनके बारे में कहानियां सुनते हैं, लोगों के मुंह से मुख्तलिफ वाक़यात सुनते हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी अजीब सा खौफ महसूस होने लगता है। नाज़रीन, अभी कभी आपने ये महसूस किया है कि जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, किसी वीरान जगह पे जाते हैं, किसी कब्रिस्तान का नाम सुनते हैं या वहां जाने का जिक्र करते हैं, तो एक अनजाना सा खौफ हमारे अंदर क्यों आ जाता है? या कभी हम ऐसा हो कि मगरिब के बाद शाम के वक्त अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं या किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, तो आपको भी ये फील होता होगा कि ना चाहते हुए भी एक खौफ की लहर सी दौड़ जाती है आपके अंदर, एक अजीब सा खौफ आ जाता है आपको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे ऐसी मखलूकात का बसेरा होता है जिनके असरात की वजह से वो जगह इस कदर भारी हो चुकी होती है कि एक आम इंसान जब वहां पे जाता है तो उसकी तबीयत पे बोझलपन आ जाता है। तो रावलपिंडी का जो कब्रिस्तान है, जिसको गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है, ये बेसिकली एक बहुत ही पुराना, बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है। और अगर हम हाउंटेड प्लेसेस की बात करें, आसिफ ज़दा जगहों की बात करें, तो इसका नंबर 1 पे जिक्र किया जाता है। ये ग्रेवयार्ड, ये गोरा कब्रिस्तान रावलपिंडी के बीचों बीच मौजूद है, जो कि पार्टीशन के टाइम से अवेलेबल है, यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे या पार्टीशन से पहले यहाँ पे जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी और वहाँ की कुछ आर्मी के कर्नल्स, कुछ फौजी, कुछ सिविलियंस जब वहाँ पे माइग्रेट कर कर आते थे, तो वहाँ पे साला साल वो वहाँ पे रहते थे, वहीं पे अपना कारोबार करते थे, रहन सहन होता था, और वहीं पे जब वो मर जाते थे तो उनको दफना दिया जाता था। अभी भी अगर आप उस कब्रिस्तान में कभी विजिट करें तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी कब्रें भी नजर आएंगी जिसपे इंग्लिश में तहरीरें मिलेंगी आपको, उस पे सलीब के निशान मिलेंगे आपको, और कुछ ऐसी कब्रें भी मिलेंगी जिनके ऊपर आपको वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ मिलेगा 1923, 1914, 1945। मतलब इतनी कदीम वहाँ पे जो है वो ग्रेवयार्ड्स मौजूद हैं वहाँ पे। तो इस कब्रिस्तान के बारे में ज्यादातर देखा जाए तो बहुत से वाकयात हैं, लेकिन जब वहाँ के मकामी लोगों से हमने बात की, वहाँ के मकामी लोगों से हमने इंफॉर्मेशन ली इसके बारे में, तो वहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे रात के वक्त किसी औरत की दुख भरी आवाज में रोने की आवाजें आती हैं। कुछ का कहना था कि यहाँ पे चलते हुए साए महसूस होते हैं। मतलब कि कब्रिस्तान की जो चार दीवारी है या कब्रिस्तान की जो सराउंडिंग्स है, वहाँ पे दीवारों के ऊपर एक इंसान नुमा साए नजर आते हैं, जिनके पास अगर जाया जाए या अगर उनका पीछा किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि रात को बंद दरवाजे खुद खुल जाते हैं। वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे, या कह सकते हैं आप उनको चौकीदारे पे हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि रात के वक्त हम लोग अक्सर औकात यहाँ पे ताला लगाकर इस दरवाजे को मुकम्मल तौर पे बंद करते हैं, लेकिन जब रात के पिछले पहर अक्सर औकात हम जब राउंड पे जाते हैं तो वो दरवाजा हमें
اس طرح سے کھلا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کو اندر سے دھکا دے کر باہر کی سائڈ پہ کھول دیا ہو۔ اور جو لوگ وہاں سے گزر بسر کرتے ہیں، جن کی قریبی رہائش ہے یا جو قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ قبروں کے اوپر ہمیں خاموش سائے محسوس ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبروں کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن خاموش سائے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو فوکس کیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے یا پھر ان کے قریب جانے کی کوشش کی جائے تو وہ آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی گورا قبرستان میں ہی ایک ہمارے فری لانسر ہیں عدیل انور، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنا ایک سچا واقعہ شیئر کیا ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے، ان کو کس کی کال آئی، وہ وہاں پہ کیوں گئے، کیا معاملہ پیش آیا ان کے ساتھ، انہوں نے کیا دیکھا۔ آج ہم انہی کی زبانیں سنیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، یا اگر آپ بھی اپنے کسی دوست یا عزیز کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے وائس میسج میں بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پہ آپ ہمیں اپنی کہانی کو لکھ کر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کی اس کہانی کو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنا کر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور پچھلے 7 سال سے فوٹوگرافی کر رہا ہوں۔ شادی بیاہ، کارپوریٹ ایونٹس اور کبھی کبھار کچھ ماڈلنگ شوز بھی کور کر لیتا ہوں۔ دسمبر 2019 کی ایک سرد شام مجھے ایک عجیب و غریب سی کال آئی۔ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ڈاکومنٹری پروجیکٹ کے لیے رات کی فوٹوگرافی کرنا چاہتے تھے۔ صرف چند شاٹس اور ایک ڈرون کلپ اور قبرستان کی خاموشی کو کیمرے میں قید کرنا تھا۔ میں نے فوراً کہا، رات کے وقت، وہ بھی قبرستان میں؟ اس لڑکے نے جواب دیا، سر صرف 2-3 شاٹس لینے ہیں ڈاکومنٹری کے لیے، ہم بھی ساتھ ہوں گے آپ کے، بس آدھی رات سے پہلے کام ختم ہو جائے گا۔ پیسے اچھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو، قبرستان تو ویسے بھی شہر کے درمیان ہے، کوئی سنسان جنگل تو ہے نہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ رات کے تقریباً 7:45 بج رہے تھے جب میں اپنا DSLR کیمرہ، ایک ٹرائی پوڈ اور ایک چھوٹا سا ڈرون لے کر گورا قبرستان کے گیٹ پر پہنچا۔ سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی اور ہلکی دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گیٹ پر ایک بوڑھا چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، جھکی ہوئی کمر، میلی سی جیکٹ اور آنکھوں میں بے چینی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور بولا، رات کے وقت اندر جاؤ گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس ویڈیو شوٹ ہے بابا جی، یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے۔ اس نے تھوڑا جھک کر کہا، بس جلدی نکل جانا بیٹا، 11 بجے کے بعد یہاں کچھ عجیب ہوتا ہے، تمہارا یہاں رکنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کیا، گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی عجیب سا سناٹا تھا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کتا، نہ بلی، بس دور کہیں کہیں ہلکی ہلکی ٹمٹماتی ہوئی لائٹس اور قبروں کے سائے۔ طلبہ ٹیم بھی آ گئی تھی، 3 لوگ تھے ان میں، جن میں ایک لڑکی اور 2 لڑکے تھے۔ سب نے کام جلدی ختم کرنے کی بات کی۔ میں نے ڈرون اڑایا، کچھ شاٹس لیے اور پھر DSLR لے کر قبرستان کے پرانے حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں قبریں کافی پرانی تھی، کسی پہ 1918، کسی پہ 1923 اور کچھ پہ تو 1940 کے نام کنندہ تھے۔ کچھ قبریں تو جھک چکی تھی اور کچھ پر صرف اس کا نشان باقی رہ گیا تھا۔ پھر اچانک جب میں ایک قدیم قبر کا کلوز اپ شاٹ لے رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں گھبرا کر مڑا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید کوئی درخت کی شاخ لٹکی ہوگی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 10:30 پر ٹیم نے کہا کہ وہ گاڑی میں جا رہے ہیں۔ کیمپس میں جمع کروانے سے پہلے انہیں کچھ اور ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں بس 2 شاٹ لے کر آتا ہوں۔ وہ سب چلے گئے اور میں وہاں پہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
قبرستان اب اور بھی زیادہ سنسان ہونے لگا تھا کیونکہ وہ تو سب جا چکے تھے اور میں وہاں پہ بالکل اکیلا تھا۔ میں پرانے حصے کی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، شارٹ فریم کر رہا تھا، کلوز اپ لیا۔ مجھے صاف لفظوں میں آواز آئی، جیسے کوئی ہلکی سی کراہت میں ہو، کوئی درد میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو۔ آواز قبر کے اندر سے آئی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی، خوف سے بری حالت ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سننے کی کوشش کی، مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، اور میں نے ڈرتے ہوئے ہلکی سی آواز میں آواز لگائی کہ کون ہے؟ آواز اور واضح ہو گئی، بالکل جیسے کوئی قبر کے نیچے سے بول رہا ہو۔ ڈر کے مارے میرا ہاتھ کانپنے لگا، کیمرہ ہل گیا۔ اچانک اسی قبر پر جو کرانے کی آواز آ رہی تھی، زمین تھوڑا سا اوپر اٹھنے لگی، جیسے نیچے سے کوئی مٹی کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہو۔ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ مٹی ہلکی سی سرکی اور ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی نیلے ناخن والی خون سے لت پت اور مٹی سے بھری ہوئی انگلی سامنے آئی۔ میں نے زور سے کیمرے کو نیچے پھینکا اور الٹے قدموں زوردار دوڑ لگا دی اور زور زور سے بھاگنے لگا۔ قبرستان کی روشنی میں آپ کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ارد گرد بہت سارے سائے، بہت سارے لوگ گھوم رہے ہوں۔ درختوں کے پیچھے کچھ سائے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے آخرکار میرا سانس پھول چکا تھا۔ چوکیدار بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ قبرستان کا وہی دروازہ جہاں سے میں داخل ہوا تھا، آہستہ آہستہ وہ خود بخود بند ہونے لگا۔ مجھے لگا شاید وہی بابا جی ہوں گے اور دروازے کو بند کر رہے ہیں۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دی اور آواز لگانا شروع کر دی، دروازہ بند مت کرو، اندر کوئی ہے۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے زور لگا کر دروازہ کھولا اور باہر سڑک پر نکل کر گر پڑا۔ پسینے میں لت پت، سردی اور خوف نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ اگلی صبح میں دوبارہ قبرستان گیا، صرف اسی لیے کہ میرا کیمرہ واپس لانا تھا۔ وہی بابا جی چوکیدار وہاں پر موجود تھے۔ میں نے اسے کل رات کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ، میں نے سب کچھ اس کو بتایا۔ اس نے خاموشی سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹا کیا وہی قبر ہے؟ یہ قبر 1918 میں دفن ہونے والی ایک عورت کی ہے۔ اس کی لاش کبھی بھی مکمل نہیں ملی تھی، صرف کٹا ہوا دھڑ دفن ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی اپنی باقیات تلاش کرتی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی رات کے وقت کسی قبرستان میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی۔ گورا قبرستان آج بھی موجود ہے، صاف ستھرا، منظم، لیکن رات کو وہ ایک الگ ہی جگہ بن جاتا ہے۔ وہاں کچھ ایسے سوالات دفن ہیں جہاں یا جن کا جواب صرف وہی دے سکتے ہیں جو مر چکے ہیں۔ یہ میری آج کی کہانی تھی اور یہ میری زندگی کا سب سے سچا اور سب سے خوفناک واقعہ تھا جو کہ فہد بھائی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے کہ جلد از جلد آپ میری اس کہانی کو اپنے چینل پہ، اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو خوف بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ راولپنڈی کے رہائشی ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی ایسی حرکت مت کریں کہ مغرب کے وقت آپ کو وہاں پہ جانا ہو یا وہاں پہ آپ جائیں، کیونکہ یہ گریو یارڈ بہت ہی زیادہ ہانٹڈ ہے، بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کی سپورٹ ملتی ہے ہمیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت آج کے اس پوڈ کاسٹ سے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔